نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ دنیاوی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا 70% زیادہ گرم ہے۔ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لیے تو یہ آگ ہی کافی ہے، یعنی ہم دنیا کی آگ میں ہمارے ہاتھ جل جاتے ہیں، یہی کافی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن وہ آگ ان آگوں سے 69 درجے زیادہ تیز رکھی گئی ہے اور ہر درجہ اس آگ کی مثل ہے، یعنی جہنم کے جتنے بھی اللہ نے درجات بنائے ہیں ان میں آگ اتنی ہی گرم ہے، 69 درجے۔ لیکن یہ شارحین نے فرمایا کہ یہاں 70 یا 69 کا الفاظ خاص ایک عدد کا بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ عربوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی چیز کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو 70 کا عدد عموماً استعمال کرتے ہیں، 70 کا، 80 کا۔ جیسے سرکار نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ در مختار میں روایت لکھی گئی ہے 80 برس کے، تو اس سے مراد 80 سال نہیں ہے، یعنی 80 کا ہنسا جو ہے وہ ہی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ کثیر گناہ بخشے جائیں گے۔ جیسے آپ اور ہم محاورات میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ کے پاس 1000 بار آیا، آپ ملتے نہیں ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں کہ گن کر 1000 بار آیا، بلکہ ہم کہتے ہیں 1000 بار، یہ کافی دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے 70 یا 69 کا ہنسا بیان کر دیا گیا۔ اب آپ دنیا کی آگ کے بارے میں غور کریں کہ دنیا کی آگ مختلف درجات کی حامل ہوتی ہے، یا مختلف تیزی اس کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ایک موم بتی کی بھی آگ ہے، ایک لالٹین کی آگ ہے، ایک گیس کے چولہے کی آگ ہے، پھر گیس کے چولہوں میں بڑے جو کچنز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آگ جلتی ہے، بڑے پریشر کے ساتھ ہوتی ہے، کمرشل گیس جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ویلڈنگ کی آگ کے بارے میں دیکھ لیجئے، وہ کتنی زیادہ گرم ہوتی ہے کہ لوہے کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو دنیا کی تمام آگوں کو اگر آپ دیکھ لیں ان سے زیادہ جہنم کی آگ گرم ہے۔ تو اگر یہ ویلڈنگ کی آگ جس سے لوہے کو جلایا جاتا ہے، پگھلا دیا جاتا ہے، یہ کسی انسان کو صرف چند سیکنڈ میں لگا دی جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ ہاتھ سڑ کے میرے خیال میں ہڈیاں بھی اس کے سڑ جائیں گی، 2 منٹ کا 1 منٹ کے اندر اندر سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جہنم کی آگ اس سے 1000 گنا زیادہ گرم، سرکار نے 70 کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی بہت زیادہ گرم، تو وہ کتنی شدید گرم ہوگی اور اس میں جہنمی جانے کے بعد کس قدر اذیت و تکلیف محسوس کرے گا۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو فراموش کیا، دنیا کی زندگی کو کافی نہ سمجھا اور غفلت میں زندگی گزارتا رہا، تو یہ اس کا انجام ہو سکتا ہے۔ روایت مسلم کی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5420 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن دوزخ لائی جائے گی تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچیں گے، یعنی بالکل وہ ایک جیسے جاندار چیز ہوتی ہے اس طرح کی بن جائے گی جہنم، یعنی ذی شعور جس کو آپ کہتے ہیں وہ جہنم ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہی ہوگی کہ میرے اندر لوگوں کو بھیج اپنے نافرمانوں کو تاکہ میں ان کو سزا دوں۔ تو بالکل ایسے جیسے ایک وحشی جانور ہوتا ہے، ایک طاقتور جانور، اور اس کو مختلف لوگوں نے رسیاں ڈال ڈال کے چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہو تاکہ یہ بے قابو ہو کر بھاگ نہ جائے، نقصان کا باعث نہ بن جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس ماحول کی ایک صورت ہمیں کریٹ کر کے بتائی کہ جہنم اس وقت انتہائی غضبناک ہوگی، اور اسے قابو میں کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہوگا کہ 70,000 لگامیں اس کی ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور لیکن وہ بے قابو ہو رہی ہوگی اور کفار پہ غضبناک ہوگی۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اس ماحول کو ذہن میں لے کر آئیں کہ اتنی دہشت ناک مقام اور پھر اتنے کثیر فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں اور وہ دشمن خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، تو اس وقت کافر، مشرکین، مرتدین، منافقین کس قدر خوف کے عالم میں ہوں گے، کتنی ان پہ دہشت طاری ہوگی کہ ابھی تو یہ دور ہے، ہم اس کے اندر ڈال دیے تو کیا ہوگا۔ بالکل یوں سمجھ لیجیے جیسے آپ کو ایک پنجرے میں چھوڑ دیا جائے اور ایک چھوٹی کھڑکی کے پیچھے شیر کھڑا ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ تھوڑی دیر بعد اس شیر کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور یہ پنجرے میں آ کے آپ کو ہلاک کر دے گا۔
تو اس تصور سے ہی کہ جب یہ آئے گا اور آ کے مجھے گرائے گا اور پنجہ مار کے میری کھال پھاڑے گا اور اس کے بڑے بڑے دانت میرے منہ پہ لگیں گے اور منہ پھاڑ دے گا، اسی سے انسان خوفزدہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کمزور دل کا ہو تو مر ہی جائے. لیکن میدان محشر میں موت نہیں ہے، وہاں پہ جہنم کے غضب دیکھنے کے بعد انسان پچھتائے گا اور بہت سی آفرز کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا. تو لہٰذا جہنم ایک بہت ہی خطرناک مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث متفق علیہ ہے. متفق علیہ کا مطلب وہ حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ. یہ 5421 نمبر حدیث ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو زخیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کے آگ کے تسمے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے. وہ یہی گمان کرے گا کہ کوئی بھی اس سے سخت تر عذاب والا نہیں، حالانکہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ تو سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا. تو اب غور فرمائے، بعض اوقات سر میں اتنا پین ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے اور یوں ہلائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اندر کا بھیجا نا علیحدہ ہو کے ہل رہا ہے. تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. بچوں پہ کو ڈانٹنا، زوجوں کو ڈانٹنا، اگر افسر ہے تو ماتحت کو ڈانٹنا، اپنے ساتھی کام کرنے والوں پہ برس پڑنا، سر کا درد برداشت نہیں ہوتا. آپ اندازہ فرمائیں اور جہنم کی آگ کتنی خطرناک کہ اس کو آگ کے جوتے، آگ کے تسمے پہنائے جائیں گے، یعنی تو آگ کے تسموں والے جوتے وہ بھی آگ کے بنے ہوں گے، اور وہاں سے جو ہیٹ اس کے چڑھتی ہوئی دماغ تک پہنچے گی، اس سے دماغ کھول رہا ہوگا. جیسے ہانڈی کے اوپر آپ کوئی سبزی یا پانی وغیرہ چڑھا دیں اور وہ اپنے بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ جائے اور پھر وہ ابلتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ، تو اسی طریقے سے دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، کی طرح شدید عذاب ہوگا. اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. حالانکہ صرف یہی ایک عذاب، اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بیان فرمایا کہ جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے وہی تکلیف سب سے زیادہ لگتی ہے اور وہ سب کو سمجھتا ہے سب خوش و خرم ہے، میری تکلیف سب سے زیادہ ہے. آپ کبھی محسوس کریں ہاتھ میں کوئی کٹ گیا، کوئی پیپ کا دانہ نکل آیا اور اس میں ٹیسیں چل رہی ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں بس میری تکلیف سب سے زیادہ ہے. دوسروں کی تکلیف پھر احساس نہیں رہتا، بس میری تکلیف سب سے زیادہ، سارے خوش خرم میں ہی سب سے زیادہ اذیت میں مبتلا ہوں. اسی طرح اس شخص کو احساس ہوگا، اور یہ احساس کہ میرا عذاب سب سے زیادہ ہے، دوسروں کا ہلکے ہے، اور اس کے غم میں اضافے کا سبب بنے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سخت ترین عذاب سے محفوظ رکھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5423 ہے، اور بڑی ہی دل ہلا دینے والی حدیث ہے. اور حقیقتاً اس حدیث کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو انسان کی سوچ میں، اس کے قلبی ارادوں میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اس کے عمل میں انقلابی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. آپ ہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا میں عیش کرنے والے دوزخی کو لایا جائے گا، یعنی جس نے دنیا میں بڑے عیش و آرام کیے تھے، مزے کیے تھے، اسے لایا جائے گا، اور پھر اس کو کچھ عذاب ہوگا جس کا انشاءاللہ تذکرہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5435 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے احاطے کی 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے. یعنی ایک گویا کہ دوزخ جو ہے ایک چوکور سا ایک گھر ہے سمجھ لیجئے، اور کتنا بڑا ہے اندر، یہ تو آپ خود اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ جب 3 دن کی مسافت ہے، تقریباً 92 کلومیٹرز ہے، اور اربوں خربوں کے حساب سے جہنمی ہوں گے، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی وہ جہنم ہے. اور اس کے جب آپ دیواروں کو دیکھیں تو سرکار فرماتے ہیں 40 سال کی مسافت ہے. یعنی اگر ایک دیوار کو دیکھ لیں ایک سائڈ کی، اس کے ایک کنارے سے چلیں تو 40 سال تک گزرنے کے بعد پھر دوسرے کنارے تک پہنچیں گے. تو جس کی چاروں طرف کی دیواریں اتنی موٹی ہیں، پھر وہ خود جہنم کس قدر وسیع ہوگی، تو عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی ہے، اس کا تصور ہی آپ قائم نہیں کر سکتے.
اتنی بڑی دیوار کا تصور قائم کر کے دیکھیں جو 40 سال کی مسافت رکھتی ہو، آئے گا ہی نہیں ذہن میں، اس لیے کہ تصور اسی چیز کا ذہن میں آتا ہے جس کو ہم نے خود دیکھا ہو یا اس کی کوئی نظیر ہمارے دنیا کے اندر موجود ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ دیواریں چین کا تصور آ گیا، ہاں بھی اتنی چوڑی ہے، ٹھیک ہے، کوئی قلعہ کبھی دیکھا ہو کسی ٹی وی کے پروگرام میں تو اس کا تصور آ جائے گا، ہم قلعے کی دیواریں اتنی چوڑی ہوتی ہیں، لیکن 40 سال کی مسافت آپ اندازہ کریں، یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہے، موجود ہے۔ اور یہ ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ اگر ذہن میں سوال پیدا ہو یہ اتنی بڑی جہنم کیسے ہوگی، تو یہ وہی شخص کہے گا کہ جس نے آسمان یہ جو سیاروں کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، خلا کے بارے میں سائنسدانوں کی تحقیق کو کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ہماری زمین سے کئی ہزار گنا بڑے سیارے اس خلا کے اندر بالکل ایسے گھوم رہے ہیں جیسے ننھے ننھے ذرات ہوتے ہیں، اتنی بڑی یہ کائنات ہے۔ ابھی تو ہم نے دیکھا نہیں کچھ بھی، آپ یہ ڈاکیومنٹری اس کی کوئی فلم دیکھیے جو خلا کے بارے میں بنائی گئی ہو، یا اس کے بارے میں نیٹ پر کوئی اگر آپ کو ویب سائٹ مل جاتی ہے اس کو آپ پڑھیں، میں کہتا ہوں ضرور پڑھیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا احساس ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ان بیانات کو سننے کے بعد انسان خلاف عقل قرار نہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی جہنم جس کی ایک دیواری 40 سال کی مسافت ہو؟ ذرا خلا کے بارے میں غور کر لیں، اس دنیا کے بارے میں غور کریں، تو بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ ہمارا یہ سورج جو ہے یہی زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اور کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اور دیکھیں جب کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے آپ خود سوچ لیجئے، اور اس کی لیکن روشنی جیسی وہ نکلتا ہے فوراً پلک جھپکتے میں زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک رب نے اتنے بڑے بڑے سیارے بنائے اور اس کو جس خلا میں رکھا، اس خلا کی وسعت کا عالم کیا ہوگا، تو اس کے لیے اس قسم کی جہنم بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کوئی مطلب ماورائے عقل چیزیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ عقلی چیزیں ہیں، سائنس اس کو پروف کر رہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل سائنسی علوم کا سیکھنا بہت ضروری ہے فی زمانہ، تاکہ مذہب اسلام کے وہ عقائد جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ماد اللہ ثم ماد اللہ، کوئی ان کو خلاف عقل کہہ کر رد نہ کر سکے، بلکہ آپ کا ذہن قبول کرے کہ ہاں آج سائنسی ایجاد نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کائنات میں اتنی بڑی عظیم عظیم چیزیں پیدا کر دے، اور اس نے پیدا کی ہیں۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جی جہنم کی ایک دیوار 40 سال کی مسافت ہوگی، تو پھر جہنم اتنے بڑے بڑے ہوں گے، کیسے رکھے جائیں گے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور سائنسی ترقیاں خلا کے بارے میں خصوصی طور پر تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو رب خلا کے اندر ہزاروں سیاروں کو جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہیں ایک دوسرے سے اور زمین سے کئی ہزار گنا بڑے ہیں، انہیں رکھنے پہ قدرت رکھتا ہے اور انہیں کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ کنٹرولڈ چیزیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آزاد ہیں، باقاعدہ ایک نظام ہے، گلیکسی کا ایک نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول فرما رہا ہے، تو وہ اتنے بڑا جہنم بھی بنا سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، 5436 نمبر حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے غساق کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا والے سارے اس کی بدبو سے فطرے میں مبتلا ہو جائے۔ غساق اصل میں جو دوزخیوں کے جسم سے نکلنے والا پانی ہوگا، ان کے زخموں سے، پیپ وغیرہ، اسے غساق کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ڈول اس دنیا میں الٹا دیا جائے، اتنی سڑاند اور بدبو ہوگی کہ سارے دنیا والے اس بدبو کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کسی اگر فیکٹری میں ایسڈ کا کام ہو رہا ہو تو اس کے کئی میل دور تک اس ایسڈ کے اثرات ہوتے ہیں، بدبو، اور مطلب وہ ناک میں ایسڈ چڑھتا ہے، جیسے سے آپ قریب ہوں گے عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے انسان کی۔ یہ دنیاوی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ایک مقام پر کوئی بدبودار چیز ہے تو اس کے اثرات کئی میل دور تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دوزخیوں کے زخموں کے، ان کے جسموں کے پانی کی بدبو کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے، ساری دنیا والے بدبودار ہو جائیں، فطرے میں مبتلا ہو جائیں، پوری بدبودار چیزیں سڑ جائیں، اس طرح کا صورتحال ہو جائے، تو یقیناً یہ کوئی خلاف عقل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیں بھی اور جو ہمارے سننے والے بھائی بہن ہیں ہم سب کو اللہ تعالی دوزخ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔